تو بھی سوال یہ ہے کہ جو حکومت پاکستان کے لیے 10 ماہ میں کچھ نہیں کر سکی وہ مزید چند ماہ الیکشن میں تاخیر کر کے آخر کر کیا لے گی؟ یہ حکومت ملک کو بحرانوں سے نکالنے آئی تھی نا، لیکن ملک مزید بحران میں ہے۔ مہنگائی کم کرنے آئی تھی لیکن ملک میں مزید مہنگائی ہے۔ معیشت بہتر کرنے آئی تھی لیکن معیشت مزید کمزور ہے۔ تو سوال وہی ہے کہ جو حکومت 10 ماہ میں کچھ نہیں کر سکی وہ مزید چند ماہ میں الیکشن میں تاخیر کر کے کیا کر لے گی؟ جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی تو $1 180 روپے کا تھا، آج 280 روپے کا ہے۔ پیٹرول کا 1 لیٹر 150 روپے کا تھا، آج 250 روپے کا ہے۔ 1 کلو آٹا 60 روپے کا تھا، آج 100 سے اوپر ہے۔ تو یہاں غریب کی زندگی تو مشکل سے مشکل تر ہو گئی ہے، لیکن سوال وہی ہے کہ جو حکومت 10 ماہ میں کچھ نہیں کر سکی وہ مزید چند ماہ الیکشن میں تاخیر کر کے کیا کر لے گی؟ تو ان سوالوں کا ایک ہی جواب ہے کہ حکومت انتخابات میں جتنی بھی تاخیر کر لے کچھ حاصل نہیں کر پائے گی۔ ہاں، الیکشن میں تاخیر آئین کی خلاف ورزی ضرور ہوگی، تو پھر حکومت ہو یا کوئی ادارہ، کیا وہ آئین کی خلاف ورزی کا رسک لے سکتا ہے؟ بلکہ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر یہ پی ڈی ایم کی حکومت مزید کچھ دیر رہ گئی تو خدا نخواستہ ڈالر اور پیٹرول کی ٹرپل سینچری ہو جائے گی، منی بجٹ کی ہیٹرک ہو جائے گی۔ کابینہ ابھی 85 ناٹ آؤٹ ہے، یعنی سینچری قریب ہی ہے کہ کہیں کوئی وزیر، مشیر اور معاون خصوصی بننے سے محروم تو نہیں رہ گیا۔ تو پھر آپ سوچ لیں کہ کابینہ کی سینچری اور ڈالر اور پیٹرول کی ٹرپل سینچریاں ضروری ہیں یا عوام کے پاس جا کر ان کی رائے یعنی الیکشن کروا لینا ہی زیادہ بہتر ہے؟ بالکل الیکشن کی طرف جانا ہی بہتر ہے، اور یہی فیصلہ آپ سے کچھ دیر پہلے لاہور ہائی کورٹ نے سنایا ہے۔